تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فٹ سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھوسی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے۔ آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں اس کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پر جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ، میں آ گئی ہوں، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے۔ کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہے کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہے۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی ہوا کرتی ہیں؟
تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا بدلنا ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور وہ اگر کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لینا کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر ان گنت آرزویں، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو ٹوٹ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا،
اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھر تھراتے ہوئے جسم اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہے جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹ آئے گا۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبارہ باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے، پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے، پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہو جاتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرت کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہو، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگنا ہے میں نے دیا تجھے، مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں بھی نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ اگر یقین پورا ہو تو تہجد کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا بھی حصہ نہیں ہوتی۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو، تم سے اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا ہے۔
جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے ہی سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ۔ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ کبھی بھی نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔